بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سقیفہ بنی ساعدہ کے دن خطبے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ بات تو کسی بھی طرح درست نہیں ہے کہ مسلمانوں کے دو امیر ہوں، کیونکہ جب کبھی ایسا ہوگا ان کے احکام و معاملات میں اختلاف رونما ہو جائے گا، ان کی جماعت تفرقے کا شکار ہو جائے گی اور ان کے درمیان جھگڑے پیدا ہو جائیں گے۔ اس وقت سنت ترک کر دی جائے گی، بدعت ظاہر ہوگی اور عظیم فتنہ برپا ہوگا، اور اس حالت میں کسی کے لیے خیر و صلاح نہیں ہوگی۔ اصل میں یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبہ مبارکہ کا حصہ ہے جو آپ نے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسی دن سقیفہ بنی ساعدہ میں امارت و خلافت کے متعلق مشورہ و مباحثہ کے دوران دیا تھا۔ اس میں حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں کے بیک وقت دو امیر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس سے ان کے معاملات میں اختلافات ہوں گے، ان کی جماعت میں افتراق ہوگا، آپس میں لڑیں گے، اور ایسا ہوگا تو سنت ترک کر دی جائے گی، بدعت کا ظہور ہوگا اور فتنے بڑھ جائیں گے، اور اس صورتحال میں کسی کے لیے بھی خیر و بھلائی نہیں ہوگی۔ حضرت صدیق نے اس میں ملت کی وحدت کی ضرورت کو بیان کیا ہے اور وحدت ملت کو منتشر کرنے والے عناصر کی نشاندہی کی ہے کہ وہ مسلمانوں میں دو امیروں کا ہونا ہے۔ پھر آپ نے اس کے نتائج پر روشنی ڈالی کہ جب دو امیر ہوں گے اور ہر ایک اپنی چلائے گا تو اس کے نتیجے میں امت میں فرقہ بندی ہوگی اور وہ آپس میں لڑیں گے، اور یہ بات بالکل واضح ہے۔ پھر فرمایا کہ سنت متروک اور بدعت ظاہر ہوگی، کیونکہ سب سے بڑی سنت تو امت میں اتحاد قائم کرنا، اور اسی کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم دی کہ تم پر ایک غلام کو بھی حاکم و امیر بنا دیا جائے تو تم اس کی بھی اطاعت کرنا، اگرچہ اس کا سر انگور کی طرح ہی کیوں نہ ہو۔ نیز فرمایا کہ امیر کی طرف سے کوئی بھی بری بات دیکھو تو اس پر صبر کرو، کیونکہ جو کوئی جماعت المسلمین سے ایک بالشت بھر بھی جدا ہوا اور وہ مرا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ غرض اسلام نے سب سے پہلے اتحاد ملت کا درس دیا ہے، اور دو امارتوں کا ہونا اس اتحاد کو پارا پارا کر دیتا ہے، اس لیے دو امیروں کا وجود سنت کے خلاف ہے اور بدعت محدثہ ہے۔ پھر فرمایا کہ فتنے بڑھ جائیں گے اور کسی کے لیے بھی اس میں خیر نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی ظاہر ہے کہ جب دو دو عمارتیں ایک دوسرے کی مخالف موجود ہوں گی تو فتنے ضرور بڑھیں گے، اور یہ بات کسی ایک کے لیے بھی فائدہ مند نہ ہوگی۔ اس لیے بعض احادیث میں ہے کہ ایک امیر کے ہوتے ہوئے دوسرا دعوے دار امارت آئے تو اس کو قتل کر دو، جیسا کہ حدیث میں آیا۔ افسوس کہ آج ہر آدمی امیر بنا ہوا ہے، کوئی کسی کے تابع رہنا نہیں چاہتا، امت کا شیرازہ پوری طرح منتشر ہے اور دور دور تک اس میں اتحاد و اتفاق کے پیدا ہونے کی صورت نظر نہیں آتی۔ فإلی اللہ المشتکیٰ وہو المستعان۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ بعد کے زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے جو کان دجال کو افسانہ بتلائیں گے، قرب قیامت میں سورج کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کا انکار کریں گے، عذاب قبر کی تکذیب کریں گے، شفاعت کا انکار کریں گے، حوض کوثر کا انکار کریں گے، اور دوزخ میں جل بھن کر اس سے نجات پانے والوں کا بھی انکار کریں گے۔ حضرت عمر نے اپنے خطبے کے دوران یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ آخری دور میں کچھ لوگ ضروریات دین میں سے کچھ چیزوں کا انکار کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جدید تعلیم کے اثر سے ان جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں کچھ ایسے عقل کے پجاری پیدا ہو گئے ہیں
جو عقل کو ہر چیز کے رد و قبول کا معیار قرار دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر بہت سی چیزوں کا انکار کرتے ہیں جو مسلمہ اصول کے تحت ہر دور میں مانی جاتی رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کا اس قسم کے لوگ انکار و تکذیب کریں گے۔ نمبر 1، دجال کو جھٹلائیں گے۔ دجال کے فتنے سے متعدد احادیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت کو آگاہ کیا ہے۔ صحاح کی غیر مشتبہ اور مستند احادیث نے بصراحت و وضاحت اس کے احوال پر روشنی ڈالی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہر نبی نے دجال کے آنے کی خبر دی اور اپنی امتوں کو اس کے فتنے سے آگاہ کیا، اور تمام کے تمام اہل سنت ہر دور میں اس عقیدے کے قائل رہے ہیں کہ قیامت سے قبل دجال ظاہر ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا، حضرت عیسیٰ اور مہدی علیہم السلام کے ہاتھوں قتل کیا جائے گا۔ مگر جیسا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو دجال کے فتنے کا انکار کریں گے، اسی طرح آج بعض لوگ اس نظریے کے پیدا ہو چکے ہیں اور اس کا انکار کر رہے ہیں۔ بعض نے تو سرے سے دجال کے فتنے والی بات کو افسانہ اور کہانی کہہ دیا، بعض نے اتنی جرأت نہ کی تو اس کی عجیب و مضحکہ خیز تعویلیں شروع کر دی۔ مثلاً بعض نے کہا کہ دجال سے مراد کوئی خاص شخص نہیں بلکہ یہود و نصارہ کی قومیں ہیں جو دجل و فریب اور مکاری و چال بازی سے کام لے کر دنیا والوں پر حاوی اور مسلط ہو رہی ہیں، مگر یہ نظریہ صحیح و مستند احادیث کے خلاف ہے، اور حق اور صحیح یہی ہے کہ دجال ایک شخص ہے جو ایک جزیرے میں محبوس ہے اور وقت آئے گا تو ظاہر ہوگا اور مکاری و چال بازی سے گمراہی پھیلائے گا اور اہل توفیق کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ رکھا جائے گا۔ علامہ نووی نے شرح مسلم میں اہل سنت کا یہی مذہب بتلایا ہے۔ بعض معتزلہ، خوارج و جہمیہ کا رد کیا ہے جو دجال کے فتنے کا انکار کرتے ہیں اور اس کو غلط قرار دیتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دجال کا فتنہ ایک حقیقت ہے، کوئی افسانہ نہیں، اور یہ کسی مجازی معنی پر محمول نہیں بلکہ حقیقی معنی پر محمول ہے، مگر اس کا انکار کرنے والے اور اس کو تأویلات سے رد کرنے والے پیدا ہو گئے ہیں، جس کی پیشین گوئی حضرت عمر نے اپنے زمانے میں دی تھی۔ اللہ ہم سب کے عقائد کو درست فرمائے، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔